بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ لوگ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن ہفتے کو شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کے جمعے تک جتنا بھی شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، ایک دن اللہ کی عبادت اور اللہ کی مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ اور یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑتے تھے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ میں نہ آتی تھیں، اور ہفتے کے دن سمندر کی طرف دیکھتے تو انہیں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میرے ترکیب پر عمل کرو گے تو کبھی بھی شکار سے محروم نہیں رہو گے۔ تو بس ہفتے کے دن اس شخص نے شیطان کے کہنے پر کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا ہفتے کو، تاکہ اس میں مچھلی پھنس سکے، اور شیطان نے اس کو کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کے دن کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کے بتائی گئی ترکیب پر ہر ہفتے کے دن مچھلی ڈوری میں پھنسی رہتی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب اس کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے ان کو یہ ترکیب بتائی، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ لوگوں نے تو سمندر میں سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے اور کھڈے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں وہ تالاب میں گر کے پھنس جائیں، اور اتوار کے دن ہم ان کو نکال کر پکڑ کر کھا لیں۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے کہ اے لوگوں، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو یا جال پھینکتے ہو، اس میں سے اگر مچھلی ہفتے کے دن پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہی کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ان 70,000 میں سے ایک گروہ وہ بن گئے جو لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، دوسرا وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرا وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اور ان لوگوں نے جو نیک لوگ تھے اس بستی میں بیچ میں دیوار کھڑی کر دی اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف چلے جائیں، اور جو ہم اللہ کے فرما بردار ہیں ہم اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ ان لوگوں سے بار بار کہنے لگے کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم بھی کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 تھی وہ ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے دیوار کے اس پار تھے، اور وہ جو اللہ کے نافرمان بندے تھے وہ دیوار کے اس پار تھے۔ وہ نافرمان لوگ پوری رات ہنستے رہے، مسکراتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس پار اللہ سے معافی مانگنے لگے، اور بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک اور صالح انسان صبح اٹھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس پار سے تو کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کی اس پار جا کر دیکھنے لگے تو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکتیں انجام دے رہے تھے۔ یہ لوگ دیوار کے اس پار لوگوں کو دیکھنے لگے، اور ان نیک اور صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان کے کپڑوں سے ان کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔
لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو آ کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے تھے، اور یوں 3 دن میں وہ اس عذاب میں مبتلا ہو کر فی النار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہمیں ایسا بندہ بنا جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔